بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر کے شہر سے دور پھینک دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ظاہر فرما دیں کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مس کرو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوعمر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، اللہ سے یہ بھی پوچھیے گا کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا بہت مشکل تھا۔ ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی ملکیت تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچڑی کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا، اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح، نیک اور اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار نکلا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لیا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا، اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ، اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ آؤ، اور شرط یہ رکھی کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ والد کی دی ہوئی گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، بلکہ یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ دے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ یہی شرط رکھی کہ سودا طے کرنے سے پہلے میری مرضی دریافت کر لینا۔ وہ لڑکا پھر بازار گیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا، اور اس مرتبہ 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر منظور نہ کی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے پوچھ لینا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل کے لوگ خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں
خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو اس یتیم لڑکے کے گھر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، مگر بنی اسرائیل کی بدبختی کہ اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب۔